السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ریولیوشن چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں مسیحیت کے بارے میں اور ان میں کون کون سے فرقے اور ان کے مختصر عقائد کو بیان کریں گے۔ یہاں شاید ہمارے کچھ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آیا عیسائیوں میں بھی فرقے ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں سب میں فرقے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دین اسلام میں کافی فرقے موجود ہیں، ہماری کوشش ہے کہ آسان سے آسان الفاظوں میں آپ کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیحیت دین ابراہیمی میں سے ہے۔ یہ وہ دین ہے جہاں خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا، جن میں یہودیت، مسیحیت، دین اسلام وغیرہ موجود ہیں۔ یہودیوں کی کتاب توریت، مسیحیوں کی انجیل اور دین اسلام یعنی مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے۔ خداوند عالم نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء کرام نازل فرمائے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اور شریعت موسیٰ علیہ السلام میں رد و بدل کرتے رہے، یعنی توریت میں۔ خداوند عالم نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا نئی شریعت کے ساتھ، اور پھر آپ پر انجیل کو نازل کیا، اور آپ کے پیروکار مسیح کہلائے، یعنی عیسائی، جنہیں ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں اولو العزم سے مراد کہ جن پیغمبروں پر شریعتیں نازل ہوئیں، اور آپ کی والدہ حضرت مریم جو اس دور کی تمام عورتوں کی سردار اور معصوم تھیں۔ خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ کس طرح ہوا، یہ سارا قصہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیحیت کی نظر سے بتاتے ہیں، یعنی عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث یعنی جو حضرت عیسیٰ کو باپ، بیٹا، روح القدس کہتے ہیں، یعنی یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں، اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں کہ خدا کو ایک مانتے ہیں جبکہ ایک میں تین ہیں۔ کتاب مقدس کے دو حصے ہیں، عہد عتیق جو یہودیوں کی ہے اور عہد جدید جس کو انجیل بھی کہتے ہیں، عیسائیت کی ہے۔ اس انجیل کی 4 مشہور کتابیں ہیں: میتھیو، مارک، لوک، جون۔ ان کے مطابق یعنی مسیحیت کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، جو ان کی کتاب متی میں موجود ہے۔ متی یعنی میتھیو میں اس وقت یعنی آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی کہ وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئیں۔ روح القدس یعنی پاک روح، فرشتہ۔ مگر یوسف آپ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اتنے میں یوسف پر رب کا فرشتہ خواب میں اس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، یوسف بن داؤد، مریم سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آؤ، اور ڈرو نہیں، جو بچہ پیدا ہوگا وہ روح القدس سے ہوگا، اس کا نام عیسیٰ رکھنا، وہ اپنی قوم کو اس کے گناہوں سے رہائی دے گا۔ جب یوسف خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے رب کے فرشتے کے فرمان کے مطابق جناب مریم سے شادی کر لی اور گھر لے آیا۔ اب ہم آپ کو عیسائیوں کے جو 3 بڑے فرقے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کیتھولک، پھر دوسرا ہے آرتھوڈاکس، اور تیسرا ہے پروٹسٹینٹ۔ یہ تینوں فرقے اختلاف سیاسی سے وجود میں آئے۔ فرقہ کیتھولک کے بارے میں مختصر عقائد بتاتے ہیں۔ یہ مہم ترین فرقہ جو موجودہ عیسائیوں میں سے ہے۔ اس کے معنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے سنت پر اعتقاد ہے، جس کو تمام گرجا گھروں کے پادریوں یعنی پوپس جنہیں کہتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح کے اصل نمائندے ہیں۔ ان سب گرجا گھروں کو پطرس گرجا گھر بھی کہتے ہیں، جو ایک حواری تھا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ دوسرا، یہ اپنے سب پادریوں کو معصوم سمجھتے ہیں
اور آخر یہ کہ وہ حضرت مریم کی عصمت کے قائل نہیں، اور پوپ خود کی شادی کے قائل نہیں ہیں اور اعتراف گناہ کو لازمی سمجھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو فرقہ آرتھوڈاکس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پہلا فرقہ تھا جو کیتھولک گرجا گھر سے جدا ہوا۔ آرتھوڈاکس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کے معتقد نہیں ہیں اور نہ ہی اپنے باپ کو غلطیوں اور گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں، یعنی پوپ جو ان کے پادری ہوتے ہیں چرچوں میں، اور خود کے لیے شادی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو فرقہ پروٹسٹنٹ کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ تعداد مسیحیت میں انہی کی ہے۔ یہ فرقہ 16 میلادی کو وجود میں آیا تاکہ فرقہ کیتھولک کی اصلاح کر سکیں کہ جو وہ سختی کرتے ہیں اور سخت ترین عقائد کو قوانین اور ہر بہانے سے پیسہ طلب کرتے ہیں، اس سے نجات پا سکیں، جس کے بانی ساتین لوتھر اور جان کولون ہیں۔ پھر اس فرقے میں اور فرقے بننے لگے۔ یہ لوگ اپنے مذہبی پوپ کی حاکمیت کے خلاف ہیں اور نہ ہی پوپ کو خدا اور اپنے درمیان رابطہ تصور کرتے ہیں، اور نہ ہی حضرت مریم کی عصمت کے قائل ہیں اور گناہ کا اعتراف واجب نہیں سمجھتے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا ازالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پر چڑھنا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔